انسان کو پاگل کرنے کے لیے اولاد کی بندش کا جادو، کاروبار کی بندش کا جادو، عموماً یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پرانے درختوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ یہ ٹاکیاں وغیرہ باندھی گئی ہیں جس پہ کل میں یہ نپل نظر آ گیا ہے، اور اس کا رحم خراب ہو، اولاد نہ ہو، اولاد کی بندش کا یہ جادو کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ناظرین، اس ٹائم میں قبرستان میں موجود ہوں، جو کہ کالا جادو کرتے ہیں لوگ کسی بھی انسان پر، یا وہ بچی ہو، چاہے وہ لڑکیاں ہو، یا کسی بھی انسان پر وہ کالا جادو کرتے ہیں، وہ بیماری کا شکار بن جاتے ہیں، یا کسی لڑکی پر جادو کیا جاتا ہے کہ اس کی شادی نہ ہو، وہ بیمار ہو جائے، یا کسی ماں پر جادو کیا جاتا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، یعنی کہ اسی طرح کے کالا جادو۔ آج میں قبرستان آیا ہوں، قاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم وہ چیزیں ڈھونڈیں گے درختوں سے، زمین سے، تاکہ ہمیں وہ چیزیں، وہ تعویذ، وہ سوئیں، وہ ایسی چیزیں ہمیں ملیں تاکہ جس پہ کالا جادو ہوا ہو وہ کالا جادو ختم ہو جائے۔ تو قاری صاحب بھی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا قاری صاحب، رات کے 11 بجے ہیں، اس ٹائم قبرستان ہم آئے ہیں، تو ہم چیزیں ڈھونڈیں گے درختوں پہ، دیکھیں گے، تلاش کریں گے ایسی کیا چیزیں ہیں جن پہ کالا جادو کیا ہوتا ہے، اور اس پہ کیسے ہم جادو کو کیسے ختم کیا جائے گا اور کیسے ختم کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ابھی دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پاگل انسان کو پاگل کرنے کے لیے، اور اسی طرح اولاد نہ ہو، اولاد کو قتل کرنے کے لیے بیماری کا جادو، اولاد کی بندش کا جادو، کاروبار کی بندش کا جادو، یہ پتلوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، سوئیوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، کیلوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، لیمن کے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم سرچ کریں گے، دیکھیں گے جو بھی چیز ہمیں ملے گی جادو کی، اس حوالے سے دیکھیں کہ آیا کہ یہ کس قسم کا جادو اور کیوں کیا گیا یہ جادو، اور اس کے بعد اس کا اثر ظاہر کر دیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کا اثر کیسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چلیں جی، تلاش کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں یہ پروگرام آج کا۔ یہ درخت ہے ایک، لیکن ہم آگے چلیں گے، آگے کچھ ایسے درخت دیکھیں گے۔ ابھی جو پرانے درخت ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پرانے درختوں کے اوپر ہوتی ہیں، کیونکہ جو پرانے درخت ہوتے ہیں اور اسی طرح جو پرانی قبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کے جو اثرات ہیں وہ بہت جلدی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو کرنا ہو تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کسی عزیز کی قبر مل جائے، بالکل۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو جب کسی عزیز و اقارب کی قبر نہیں ملتی تو پھر اس کے لیے دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ کسی پرانی قبر کو ڈھونڈا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے درخت کو ڈھونڈا جائے۔ تو بسم اللہ یہ بھی الرحمن پرانا لگ رہا ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کوئی چیز تو نہیں آیا۔ دیکھتے ہیں جی، یہاں پہ یہ نیم کا ہے، جو نیم کے درخت ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ نیم کے درخت پر بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل ہوتی ہیں۔ نیم کے درخت پہ، تو نیم کے درخت سے جتنا دور ہو سکے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ آگے چلیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان میں اس ٹائم رات کی کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ درخت بھی پرانا ہے، یہ درخت کافی پرانا لگ رہا ہے۔ جی جی اس پہ دیکھتے ہیں، دیکھیں کہ اس کے اوپر بسم اللہ۔ یہ میرا خیال ہے کالا ایک پرچہ ہے، یہ ہاتھ لگا ہم تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم نے پڑھائی کی ہوئی ہے ایسی حفاظتی پڑھائی یہ ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ کپڑے، یہ ٹاکیاں وغیرہ باندھی گئی ہیں جس پہ کل میں یہ نپل نظر آ گیا ہے۔ یہ قاری صاحب یہ نپل ہے بچے کے لیے جو چوسنی جس کو کہتے ہیں۔ جی جی، تو یہ کیا کہیں گے اب اس کے بارے میں؟ اب اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی جادو کیا گیا ہے، اور یہ اولاد کی بندش کا جادو ہے۔ اولاد کی بندش، قبرستانوں میں یہ جو اس طرح کے جادو ہوتے ہیں تو وہ اولاد کی بندش کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اولاد کی بندش کے لیے دو طرح کے جادو ہوتے ہیں اس کے اوپر، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو بیمار کرنے کے لیے بھی، بچے ہیں چھوٹے، اب ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے، اب اس کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کی انشاءاللہ تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ تو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں نے چونکہ حفاظتی پڑھائی کی ہوئی ہے، اذکار کی ہوئے ہیں میں نے صبح شام کی، تو انشاءاللہ میں پکڑ لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، یہ بچے کو بیمار کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا پھر ماں کو اولاد نہ ہو؟ یہ جو کیا گیا نا، یہ اولاد کی بندش کا کیا گیا، اولاد کی بندش جی کا جی۔ کیا گیا۔ عموماً اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں جادو نا، ایک تو بچے کو بیمار کرنے کے لیے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا ہے، تو کسی کی بیٹی ہو تو وہ حسد کرتا ہے کہ اس کا بیٹا کیوں ہوا ہے، میری بیٹی ہے، اس کا بیٹا کیوں ہوا ہے، تو پھر وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کا رخ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں کہ آیا کہ اس کا بچہ بیمار ہو جائے۔ پتہ نہیں کس خاتون پہ یہ جادو ہے، کس ماں پہ یہ جادو ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اور قاری صاحب یہ جادو ختم کریں گی۔ اب یہ کوئی نپل ہے، یہ تھوڑا سا دکھا دیں کیمرے میں، یہ کلوز کر کے دکھائیں ذرا۔ یہ نپل ہے جو ہمارے بچے جو چھوٹے منہ میں لیتے ہیں، چوسنی جس کو کہتے ہیں، یہ اولاد کی بندش کا جادو کی، اولاد کی بندش کا، اور یہ تار لوہے کی لگ رہی ہے، لوہے کی تار ہے، تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پکا جادو کیا ہو۔ جادو اس لیے کیا گیا کہ اس عورت کے رحم میں مسئلہ ہو،
اور اس کا رحم خراب ہو، اولاد نہ ہو، اولاد کی بندش کا یہ جادو کیا گیا ہے۔ تو اس کو ضائع کیسے کریں گے؟ اب ہم اسی وقت نا ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھائی کریں گے، پڑھائی کرنے کے بعد اس کا اثر ظاہر کر دیں گے، پتہ نہیں ہے کس کے اوپر جادو کیا گیا وہ ہے۔ ختم ہو جائے ہم گا۔ تو آج ریسرچ پہ آپریشن کر رہے تھے، یہاں پہ چیزیں نکال رہے ہیں جادو والی، تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی ملا ہے، تو اب ہم انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر کریں گے، جس کے اوپر بھی جادو کیا گیا اولاد کی بندش کا، تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت نیکی کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، ہم اس کو اب پانی میں پھینک دیں گے، پانی میں پھینک دیں گے، یہ ختم ہو جائے گا جی، خاتون پہ بھی یہ جادو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ تو بڑے اچھا اگر ایک علاج کے حوالے سے ایک بات بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر اولاد کی بندش کا جادو ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے، اور اسی طرح پڑھائی کرے، اولاد والی پڑھائی، جیسے کہ قرآنی آیات ہے ربی حب لی من الصالحین، اس آیت کو ہر روز 101 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح یا اللہ یا خالق یا مصور یا متی، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کو ڈیلی 100 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ جو اولاد کی بندش کا جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں گے، آگے کچھ اور دیکھ لیتے ہیں درخت۔ جی ابھی درختوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز میری جادو کے چلیں جی ناظرین آگے چلتے ہیں، اور جو کالا جادو کیا ہوتا ہے لوگوں پہ آج ہم ان کو ضائع کریں گے، ان کالے جادو پر جو مائیں بہنوں اور بہنوں پہ کیا ہوتا ہے، جن کی شادی نہ ہو، شادی کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، یا پھر بیماری کے لیے کیا ہو کسی نے کسی پر، تو آج ہم وہ چیزیں ڈھونڈیں گے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ٹاکیاں وغیرہ باندھی گئی ہیں۔ اب آگے چلیں گے تو ایسی درختوں کے اوپر جو ہے نا لازمی تعویذ وغیرہ یا سوئیاں وغیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تعویذ ایک ملا ہے، یہ ایک ٹاکی ملی ہے جس کے اندر میرا تعویذ ہے، یہ تعویذ ہے ناظرین، یہ اس کے دیکھیں اوپر جادو کیا گیا، یہ جادو کیا گیا ہے۔ اور ابھی اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ملتا ہے ہمیں۔ یہ دیکھیں ناظرین کتنا پرانا ہے، اور کافی عرصے سے یہ اگر دیکھ لیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کافی پرانا تعویذ یہ جادو جو کہ ہے یہ کافی پرانا کیا گیا، اور دیکھیں کہ یہ پرانا درخت ہے، اور پیچھے کپڑے میں یہ پیچھے کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی ہے، یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں ایک اور تعویذ ہے، اور یہ درختوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اصل میں یہ مختلف جادو کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ درخت کے اوپر اس لیے باندھ دیتے ہیں، جس طرح گرمی ہوتی ہے اسی طرح یہ جادو کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کالا جادو ہے، اور یہ کالے کپڑے میں لٹکایا گیا ہے، یہ اس لیے کالے کپڑے لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کتنا ٹائٹ کر کے باندھا گیا اور کافی پرانا ہے۔ یہ کالا جادو ہے، اور کالا جادو جو ہے تعویذ کر کے کالے کپڑے میں باندھ کر، اور کوئی پرانا سا درخت جو ہے اس پہ یہ باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کے جادو کا جو اثر ہے وہ ہوتا رہے، اور نہ جانے یہ کس پر، ماں یا بہن یا کسی باپ پر یا کسی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کافی ٹائٹ باندھا ہوا ہے، بہت ٹائٹ باندھا ہوا ہے یہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو اب یہ قاری صاحب کھول کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دیکھیں، دیکھیں کپڑا ہے اور اس کے اندر تعویذ لٹکایا گیا، اور اس کے اوپر بھی گیرے لگائی گئی ہیں۔ یہ کافی لگائی گئی ہیں۔ جی اصل میں یہ گرہ کے اوپر جادو ہوتا ہے نا، عموماً جو جادو میں 11 گریں اس میں لگاتے ہیں، گیرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہاں ہو گیا۔ اس میں کم زیادہ بھی ہوتی ہیں، اگر گریں کم ہوں تو پھر یہ اس طرح اوپر کپڑا لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی گرہ لگا دیتے ہیں، اس گرہ کو بھی یہ اس جادو میں شمار کرتے ہیں۔ نہ جانے ہمارے پاکستان سے
یہ چیزیں کب ختم ہوگی, یہ حسرت کب ختم ہوگی ہماری ماؤں بہنوں میں. یہ زیادہ تر خاتون اور خواتین ان جھانسے میں پھنستی ہیں. ایسے بالکل ایسے ہیں؟ خواتین زیادہ تر یہ کام کرتی ہیں, اور جو کہتے ہیں نا کہ خواتین زیادہ تر بہت جلدی جو ہے نا پھسل جاتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے. بالکل ایسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے عورت کے ایمان تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, اس لیے جو ہے نا وہ بہت جلدی پھسل جاتی ہے اور اس کاموں میں آ جاتی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا اپنے ماؤں بہنوں سے کہ تاکہ اس طرح کے کاموں سے دور رہیں. یہ جو جادو ٹونا ہے اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ دیکھیے یہ تعویذ ہوا, اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا, یہ والا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں آج, تاکہ یہ کام جو ہے نا یہ ختم ہو جائے اور اس میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا. کھول دیا گیا. یہ تعویذ ہے جی, یہ اس پہ پڑھائی کی گئی ہے, اس پہ تو پڑھائی کی گئی ہے, لکھا گیا ہے پورا. یہ جی میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے, اختلافات کے لیے سحر تفریق اس کو کہتے ہیں, یعنی نفرت کا جادو. اور یہ کالا جادو کیا گیا, اور ان کے نام بھی اس کے اوپر لکھے ہیں, وہ ہم نہیں پڑھیں گے. اور اسی طرح یہ کالے کپڑے کے اوپر دھوپ میں اس لیے باندھا گیا کہ جس طرح دھوپ نکلتی ہے اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ درخت بھی پرانے, عموماً یہ جو پرانے درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اس علاج کے حوالے سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر سحر تفریق ہو کسی کو, یعنی نفرت کا جادو ہو, تو اس کے لیے نماز کی پابندی کریں, صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ یہ نفرت کا جادو ہے, جدائی کا جادو ہے, میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چند دنوں میں یہ سحر تفریق ہے, جدائی کا جادو, یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ جو کام ہے جادو ٹونا کرنا, جیسے کہ ہماری ماؤں بہنوں کا یعنی کہ ایمان تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, اور زیادہ تر خاتون ہی ہوتی, خواتین ہوتی ہیں جو جادو ٹونا کرتی ہیں اور تعویذ وغیرہ کرتی ہیں. لیکن ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے, یہی میسج ہے کہ جادو ٹونا نہ کریں, تعویذ وغیرہ نہ کروائیں, اور ایسے بابوں سے بچیں جو جعلی عمل ہے. وہ تو ورغلا دیتے ہیں آپ لوگوں سے, صرف پیسے لیتے ہیں, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, کوئی علم نہیں ہوتا ان کے پاس. نہ وہ آپ کو کوئی اچھے کام والی سائڈ پہ لگاتے ہیں, نہ وہ آپ کو کوئی اچھے راستے پہ لگاتے ہیں, نہ وہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں اور آپ گھر بیٹھے رہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن نہیں, وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں, وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں کالا بکرا لے آؤ, کالے مرغے لے آؤ, یا آپ اتنے پیسے دے دو, اور یہ تعویذ جو ہے یہ لے جاؤ, اور فلانے قبر کے پاس یا فلانے درخت کے نیچے یا رات کے 12 بجے جاؤ قبرستان اور یہ تعویذ دفنا کے آؤ. تو یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کے بابوں سے بچیں. تو یہ پروگرام دکھانے کا بھی یہ مقصد تھا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.